معزز سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، فیض الادب حصہ اول میں آج ہمارا سبق داع ہدایت النحو فیض الادب میزان الصرف یہاں سے ہے۔ داع یہ فعل امر ہے، ودعا یدعو فتح یفتح سے ہے، جیسے حب فعل امر ہے، ایسے ہی داع فعل امر ہے۔ اس کا معنی ہے چھوڑنا، ودع یدعو چھوڑنا۔ تو دع تو چھوڑ دے یا رہنے دے، ایک ہی بات ہے، چھوڑ دے رہنے دے۔ ہدایت النحو کتاب کا نام ہے، مشہور فن نحو کی کتاب ہے۔ فیض الادب یہ تو جو ہمارے سامنے کتاب موجود ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اسی کا نام ہے۔ میزان الصرف یہ فن صرف کی ابتدائی درجہ اولی میں پڑھائی جانے والی بہت مشہور کتاب ہے۔ دع زیدن یلعب، اور زیدن کو ادغام کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، دع زیدن یلعب، زیدن یلعب۔ دع چھوڑ دو، رہنے دو، زیدن زید کو، یلعب کھیلتے ہوئے، زید کو کھیلتے ہوئے رہنے دو یا چھوڑ دو، زید کو کھیلتے ہوئے رہنے دو۔ تو دع فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا پوشیدہ، جس میں ان ضمیر مرفوع متصل مبنی بر سکون فاعل، تا حرف خطاب۔ زیدن مفرد منصرف صحیح ذوالحال۔ یلعب فعل مضارع مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب صحیح مجرد، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ دع الولدان یقرؤوا،
تو دا زیدن یلعبو کی ایک ترکیب اس طرح بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ یہ کی، اور دوسری ترکیب اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ یلعبو میں جو یلعبو فعل مضارع مرفوع ہے اس کو مرفوع نہ پڑھیں بلکہ مجزوم پڑھیں، دا زیدن یلعب۔ تو ترجمہ ہوا زید کو کھیلنے دو، اور ایک ہے زید کو کھیلتے ہوئے رہنے دو، چھوڑ دو۔ تو اس ترجمے میں زید کو کھیلتے ہوئے چھوڑ دو، زید کی حالت بیان ہوگی، یعنی زید کو اس حالت میں چھوڑو کہ وہ کھیل رہا ہو، تو یلعب زید کی ایک حالت بنے گی، اور زید کو کھیلنے دو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زید کو آزاد کرو تاکہ وہ کھیلے، زید کو آزاد کرو تاکہ وہ کھیلے، یعنی اس میں زید کو چھوڑنا یہ سبب ہوگا اور زید کا کھیلنا یہ مسبب ہوگا۔ تو اس صورت میں زید کا کھیلنا مسبب ہوگا، زید کو کھیلنے دو، اور زید کو کھیلتے ہوئے چھوڑ دو، اس صورت میں زید کا کھیلنا زید کی ایک حالت ہوگی۔ حالت اور مسبب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اگر یلعب پڑھیں گے تو ترکیب ہوگی دا فعل امر، اس میں انتا پوشیدہ، اور زیدن مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ الگ ہوا۔ یلعب اس سبق سے پہلے جو ہے کلمات شرط و جزا یعنی شرط جزا پر مشتمل جملے آئے ہیں، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شرط محذوف ہوتی ہے، صرف جزا مذکور ہوتی ہے، تو دا زیدن یلعب میں ایسا ہی ہوگا، یلعب کی شرط، یلعب جو ہے وہ جزا بنے گا اور اس کی شرط محذوف ہوگی، اصل ہوگی دا زیدن انتدا یلعب، زید کو چھوڑ دو، اگر زید کو چھوڑ دو گے تو وہ کھیلے گا، اگر زید کو چھوڑ دو گے تو وہ کھیلے گا، تو اگر زید کو چھوڑ دو گے یہ سبب ہوا زید کے کھیلنے کا جیسا کہ بتایا تھا، تو یہ سبب مسبب تبھی ہوگا جبکہ شرط محذوف مانی جائے گی۔ تو انتدا یلعب، اگر تم چھوڑ دو گے تو وہ کھیلے گا۔ تو دا زیدن انتدا یلعب، تو انتدا ان حرف شرط اور تدا فعل مضارع مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا پوشیدہ جس میں ان ضمیر مرفوع متصل مبنی بر سکون پوشیدہ فاعل، اور زیدن مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور یلعب فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ تو دا زیدن
یہ جملہ فعلیہ انشائیہ الگ، اور یلعب یہ شرط اور جزا سے مل کر جملہ شرطیہ الگ ہوگا۔ دع الولدان یقرؤ، لڑکوں کو پڑھنے دو، لڑکوں کو پڑھنے دو۔ تو دع فعل امر حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انت پوشیدہ فاعل، اور الولدانہ جمع مکسر منصرف مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ یقرؤ اس میں ایک ہی ترکیب ہو سکتی ہے، اس میں رفع کا کوئی احتمال ہی نہیں ہے کیونکہ نون اعرابی ساقط ہے۔ تو یقرؤ فعل مضارع مثبت معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر سکون فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا شرط محذوف ان تدع الولدانہ کی، ان تدع الولدانہ اگر تم لڑکوں کو چھوڑ دو گے، اگر تم لڑکوں کو چھوڑ دو گے۔ تو ان حرف شرط تدع فعل امر فعل مضارع، تدع فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس میں انت پوشیدہ فاعل، الولدانہ مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ حل درست ہدایت النحوی، کیا تو نے ہدایت النحو پڑھی؟ تو حل حرف استفہام مبنی بر سکون، درستہ فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر فتح فاعل، ہدایت النحو مفعول بھی، یہ کتاب کا نام ہے اس لیے مضاف مضاف الیہ نہیں کہا جائے گا۔ تو ہدایت النحو مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ما درستھا الی الآن، میں نے اس کو اب تک نہیں پڑھا، ما درستو میں نے نہیں پڑھا، ہا اس کو، الی الآن اب تک، میں نے اس کو اب تک نہیں پڑھا۔ تو ما درستو فعل ماضی منفی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تائے مضموم ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر ضم فاعل، اور ہا ضمیر منصوب متصل مبنی بر سکون مفعول بھی، الی حرف جار مبنی بر سکون تقدیراً الآن مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔
قد درسا پڑھا ہے، زید زید نے، میزان الصرف میزان الصرف، زید نے میزان الصرف پڑھی ہے۔ کتاب ہے میزان الصرف، اور کتاب کو مؤنث بولا جاتا ہے تو اس لیے کہا جائے گا زید نے میزان الصرف پڑھی ہے۔ قد حرف تحقیق و تقریب مبنی بر سکون، درسا فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب مبنی بر فتح، زید مفرد منصرف صحیح فاعل، میزان الصرف مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الطلبۃ یقرؤون فیض الادب علی بکر، طلبہ بکر سے فیض الادب پڑھتے ہیں، طلبہ بکر سے فیض الادب پڑھتے ہیں۔ الطلبۃ مفرد منصرف، الطلبۃ جمع مکسر منصرف، الطلبۃ جمع ہے طالب کی، تو الطلبۃ جمع مکسر منصرف مبتدا، یقرؤون فعل مضارع مثبت معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر سکون فاعل، فیض الادب مفعول به، علی حرف جار، بکرن مفرد منصرف صحیح مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور مفعول به اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ما اسم مدرسۃ کا، تمہارے مدرسے کا نام کیا ہے؟ ما کیا ہے، اسم مدرسۃ کا تمہارے مدرسے کا نام، تمہارے مدرسے کا نام کیا ہے؟ ما اسم استفہام مبنی بر سکون مبتدا، اسم مفرد منصرف صحیح مضاف، مدرسۃ کا مدرسۃ مفرد منصرف صحیح مضاف الی مضاف، کاف ضمیر مجرور متصل مبنی بر فتح مضاف الی، مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر اسم کا مضاف الی، مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا، استفہام ہے اس میں، جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اسم مدرستی فیض الرسول، میرے مدرسے کا نام فیض الرسول ہے، میرے مدرسے کا نام فیض الرسول ہے۔ اسم مفرد منصرف صحیح مضاف، مدرستی غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم،
یا ضمیر مجرور متصل مبنی بر سکون مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اسم کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، فیض الرسول خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لما ضربتا، تو نے کیوں مارا، الصبیہ بچے کو، تو نے بچے کو کیوں مارا، لما ضربت الصبیہ، تو نے بچے کو کیوں مارا۔ لام حرف جار مبنی بر کسر، ما اسم استفہام مبنی بر سکون تقدیراً، اس کی اصل ما ہے الف کے ساتھ، جب اس پر حرف جار آ جاتا ہے تو اس سے الف کو گرانا جائز ہوتا، تو الف گرا دیا ہے، تو مبنی بر سکون تقدیراً مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو مقدم، ظرف لغو مقدم، اور ضربتا فعل ماضی مطلق مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر مبنی بر سکون، اس میں تائے مفتوح ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح فاعل، الصبیہ مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور ظرف لغو مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ولدان زید یدرسون بہار شریعت، ولدان زید زید کے لڑکے، یدرسون پڑھتے ہیں، بہار شریعت، بہار شریعت، زید کے لڑکے بہار شریعت پڑھتے ہیں۔ ولدان جمع مکسر منصرف مضاف، زیدن مفرد منصرف صحیح مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، یدرسون فعل مضارع مثبت معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، با ضمیر و نون اعرابی، اس میں واو ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر سکون فاعل، بہار شریعت مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عما یسأل زید، عما کس چیز کے بارے میں، یسأل زید زید پوچھتا ہے، زید کس چیز کے بارے میں پوچھتا ہے۔ عما یہ اصل میں ہے عن ما، عن حرف جار ہے اور ما اسم استفہام ہے، یہ ابھی بتایا کہ ما اسم استفہام پر حرف جار آ جائے تو الف گرانا جائز ہے، تو عن حرف جار ما اسم استفہام مبنی بر سکون مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو مقدم، یسألو فعل مضارع مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب صحیح مجرد، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل، زید مفرد منصرف صحیح فاعل، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ زید کس چیز کے بارے میں پوچھتا ہے، تو سوال ہے اس لیے جملہ انشائیہ۔
رکبت دراجۃ ابی خالد، میں خالد کے باپ کی موٹر سائیکل پر سوار ہوا۔ اور اگر ابو خالد کسی کی کنیت نام ہے تو میں ابو خالد کی موٹر سائیکل پر سوار ہوا، اور اگر کنیت نام نہیں ہے تو میں خالد کے باپ کی موٹر سائیکل پر سوار ہوا۔ رکب تو فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد متکلم مبنی بر سکون، اس میں تائے مضموم ضمیر مرفوع متصل مبنی بر ضم فاعل۔ دراجۃ مفرد منصرف صحیح مضاف، اور ابی خالدن اگر یہ کنیت ہے تو مضاف ہے، اور اگر کنیت نہیں ہے تو ابی از اسماء ستہ مکبرہ مضاف، اور خالدن مفرد منصرف صحیح مضاف ہے۔ مضاف سے مل کر دراجہ کا مضاف ہے، مضاف اپنے مضاف سے مل کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سألت زیدا عن امر کان یعلمہ، میں نے زید سے ایسی چیز کے بارے میں پوچھا۔ امر چیز، امر کا معنی حکم بھی آتا ہے اور امر کا معنی چیز بھی آتا ہے، اور بات بھی آتا، بات کس امر پر جھگڑ رہے ہو، یعنی کس بات پر جھگڑ رہے ہو، تو یہاں معنی چیز۔ میں نے زید سے ایسی چیز کے بارے میں پوچھا کانا یعلمہ جس کو وہ جانتا تھا۔ کانا فعل مضارع پر داخل ہو کر ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے، تو جس کو وہ جانتا تھا۔ سالتو فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد متکلم مبنی بر سکون۔ زیدن تا، اس میں تائے مضموم ضمیر مرفوع متصل مبنی بر سکون مبنی بر ضم فاعل۔ زیدن مفرد منصرف صحیح مفعول به۔ ان حرف جار مبنی بر سکون امر مفرد منصرف صحیح موصوف۔ کانا فعل ناقص مبنی بر فتح، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ کانا کا اسم۔ یعلم فعل مضارع مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب صحیح مجرد، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی بر فتح پوشیدہ فاعل۔ ہا ضمیر منصوب متصل مبنی بر ضم مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر کانا کی، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت امر کی، امر موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور، ان حرف جار کا جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور مفعول به اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الناس قدموا متبسمین، لوگ ہنستے نہیں مسکراتے ہوئے آئے، لوگ مسکراتے ہوئے آئے۔ الناس مفرد منصرف صحیح مبتدا۔ قدموا فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ جمع مذکر غائب مبنی بر ضم،
اس میں واو ضمیر بارز مرفوع متصل مبنی بر سکون ذوالحال، لوگ مسکراتے ہوئے آئے، تو یہ حال ذوالحال کی ترکیب ہے۔ تو واو ذوالحال، متبسمینہ، متبسمینہ یہ اس میں فاعل ہے، تبسمہ یا تبسم تبسمن باب تفاعل سے۔ تو متبسمینہ جمع مذکر سالم اس میں فاعل، اس میں ہم ضمیر پوشیدہ، اس میں ہم ضمیر مرفوع متصل مبنی برضم پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جملہ اسمیہ خبریہ۔ الحمیۃ رأس کل دواء، الحمیۃ کا معنی ہے پرہیز، رأس کل دوا ہر دوا کی جڑ ہے، پرہیز تمام دواؤں کی جڑ ہے، یعنی کسی کو جو بھی مرض ہے تو اس مرض میں جو چیزیں نقصان دینے والی ہیں ان سے بچنا، یہی تمام دواؤں کی جڑ ہے۔ اگر پرہیز کر لے تو پرہیز ہی دوا کا کام کرے گا، تو پرہیز تمام دواؤں کی جڑ ہے۔ الحمیۃ مفرد منصرف صحیح مبتدا، رأسو مفرد منصرف صحیح مضاف، کل مفرد منصرف صحیح مضاف الی مضاف، دوائن مفرد منصرف صحیح مضاف الی، مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر رأسو کا مضاف الی اور مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ رویہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، رویہ، رویہ فعل ماضی مطلق، فعل ماضی مطلق مثبت مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب مبنی بر فتح، عن حرف جار مبنی بر سکون، ابی ہریرہ نام ہے اس لیے اس میں مضاف مضاف الیہ نہیں کہیں گے، ابی ہریرہ مجرور، جار مجرور سے مل کر نائب فاعل، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا، تو جار مجرور سے مل کر نائب فاعل، کبھی کبھی جار مجرور سے مل کر نائب فاعل بنتا ہے، تو یہاں جار مجرور سے مل کر نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی ترکیب پیچھے بھی غالباً آ چکی ہے، رضیہ فعل ماضی مطلق مثبت مجہول سے واحد مذکر غائب، اللہ اس میں جلالت مفرد منصرف صحیح ذوالحال، تعالی فعل ماضی مطلق مثبت معروف سے واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل،
فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل، ان ہو، ان حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو۔ فعل اپنے فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ دعا ہے یہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، تو یہ الگ جملہ ہو گیا۔ قال فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا، فرمایا۔ قال فعل ماضی مطلق مثبت معروف سے واحد مذکر غائب، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مبنی برفت پوشیدہ فاعل۔ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یہ جملہ الگ ہوگا۔ رویہ عن ابی ہریرہ، یہ جملہ الگ ہوا۔ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جملہ الگ ہوا۔ قال، یہ جملہ الگ ہوا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جملہ الگ ہوگا۔ قال فعل ماضی مطلق مثبت معروف سے واحد مذکر غائب مبنی بر فتح، رسول مفرد منصرف صحیح مضاف، اللہ مفرد منصرف صحیح، اس میں جلالت مفرد منصرف صحیح مضاف ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، یہ جملہ الگ ہوا۔ اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ الگ۔ صلی فعل ماضی مطلق مثبت معروف سے واحد مذکر غائب، اللہ تعالی، ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جیسے ترکیب ہوئی ویسے ہی فاعل، علیہ علی حرف جار، ہی ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ، اور واو حرف سلمہ فعل ماضی ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ۔ مثل علم لا ينتفع به کمثل کنز لا ينفق منه فی سبیل اللہ۔ مثل علم، اس علم کی مثال، لا ينتفع به، جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، اس علم کی مثال جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، کا مثل کنزن، اس خزانے کی طرح ہے، لا ينفق، خرچ نہ کیا جائے، منہو، جس میں سے خرچ نہ کیا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اس علم کی مثال جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے اس خزانے کی طرح ہے جس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے۔ تو مثل مفرد منصرف صحیح مضاف، علم مفرد منصرف صحیح موصوف، لا ينتفع فعل مضارع مثبت مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب، اسباب افتعال، با حرف جار مبنی بر کسر، ہا ضمیر مجرور مبنی بر کسر، جار مجرور سے مل کر نائب فاعل، جار مجرور سے مل کر نائب فاعل، میں نے بتایا جار مجرور سے مل کر نائب فاعل بن جاتا ہے، تو جار مجرور سے مل کر نائب فاعل۔ اب فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، کاف حرف جار زائد، یہ کاف حرف جار زائد ہے کیونکہ مثل کا معنی بھی طرح ہی ہے اور کاف کا معنی بھی طرح ہی ہوتا، اس لیے کاف زائد ہے، کاف حرف جار زائد، مثل مفرد منصرف صحیح مضاف،
مجرور لفظاً مرفوع تقدیراً، خبر بنے گا اس لیے تقدیراً مرفوع ہے۔ مثل مفرد منصرف صحیح مضاف، کنزن مفرد منصرف صحیح موصوف، اور لا ينفق فعل مضارع مثبت مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب۔ اسباب افعال، منہ من حرف جار مبنی بر سکون، ہا ضمیر مجرور متصل مبنی بر ضم، جار مجرور سے مل کر نائب فاعل۔ فی حرف جار مبنی بر سکون، سبیل مفرد منصرف صحیح مضاف، اللہ اسم جلالت مفرد منصرف صحیح مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ مثل کا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مشق ترجمو باللسان العربی، عربی زبان میں ترجمہ کرو، ترجمہ کرو باللسان العربی، عربی زبان میں ترجمہ کرو، یعنی نیچے اردو میں جملے ہیں ان کو عربی زبان میں ترجمہ کرنا، عربی بنانی ہے۔ مجھے بازار جانے دو، مجھے جانے دو، دعنی جانے اذهب الى السوق، دعنی اذهب الى السوق، دعنی اذهب الى السوق۔ کیا تم نے عربی کی اردو بنائی؟ تو کیا تم نے بنائی؟ اردو، کیا تم نے اردو بنائی؟ الردا یعرد تاریدن کا معنی اردو بنانا۔ حل الرتا، عربی کی العربیتا، حل الرت العربیتا، حل الرت العربیتا۔ ابو بکر میزان الصرف پڑھتا ہے، یقرأ، ابو بکر ابو بکرن، یقرأ ابو بکرن، میزان الصرف میزان الصرف، یقرأ ابو بکرن میزان الصرف۔ میں زید سے بہار شریعت پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں اقرأ، بہار شریعت، زید سے علی زیدن، اقرأ بہار شریعت علی زیدن۔ زید کو ایک خط لکھنے دو، تو دع زیدن یکتب رسالتن، دع زیدن یکتب رسالتن۔ زید اور خالد تم سے فیض الادب پڑھتے ہیں، زید اور خالد پڑھتے ہیں، تو یقرأ زید و خالد، فیض الادب تم سے علیکم، یقرأ زید و خالد فیض الادب
علیکم، بے شک میں ہدایت النحو پڑھ چکا ہوں، بے شک میں پڑھ چکا ہوں۔ تو قد قرأت، قد قرأت، تو قد قرأت ہدایت النحو، قد قرأت ہدایت النحو، میں نے زید کے بھائی کو خالد کے سامنے کل مارا ہے، تو میں نے مارا ہے، قد ضربت، زید کے بھائی کو، اخا زیدن خالد کے سامنے، امام خالدن کل ام سے، تو قد ضربت اخا زیدن امام خالدن ام سے، آج زید کے ماموں کا کپڑا دھویا گیا، دھویا گیا غسلا، زید کے ماموں کا کپڑا، ثوب خال زیدن، آج الیوم، غسلا، غسلا، غسلا ثوب خال زیدن الیوم، غسلا ثوب خال زیدن الیوم، زید مٹی کا تیل پی کر بیمار ہو گیا، زید مٹی کا تیل پی کر یعنی زید نے مٹی کا تیل پیا تو بیمار ہو گیا، تو شربا زیدن زیت الغاز، شربا زیدن زیت الغاز فمرضا، فمرضا، میں نے سنا ہے کہ زید کا باپ ملحد تھا، میں نے سنا ہے، قد سمعت ان ابا زیدن کان ملحدا، قد سمعت ان ابا زیدن کان ملحدا، پھر وہ مسلمان ہو گیا، ثم اسلم، پھر وہ مسلمان ہو گیا، ثم اسلم، کل مدرسے کا پھاٹک کھولا جائے گا، کھولا جائے گا، یفتح، مدرسے کا پھاٹک، بوابۃ المدرسۃ، یفتح مضارع کا صیغہ بھی آ جائے گا اور مؤنث کا بھی آ سکتا، تفتح، کیونکہ بوابۃ مؤنث غیر حقیقی ہے، تو مؤنث غیر حقیقی میں دونوں وجہ جائز ہوتی ہیں، فعل مذکر بھی آ سکتا ہے اور مؤنث بھی آ سکتا، تو یفتح یا تفتح، تفتح بوابۃ المدرسۃ، کل غدن، تفتح بوابۃ المدرسۃ غدن، پاک پانی سے کلی کرو، مزمزہ یمزمزو مزمزتن کلی کرنا، تو مزمزو کلی کرو، کلی کرو پاک پانی سے، بالماء الطاہر، مزمزو بالماء الطاہر، خالد یہاں سے مسکراتے ہوئے بازار گیا، تو گیا خالد گیا، تو ذهب خالدن، یہاں خالد گیا مسکراتے ہوئے، متبسمن، ذهب خالد متبسمن، من ہا ہونا الی السوق، یہاں سے بازار، من ہا ہونا الی السوق،
ذهب خالد متبسما من ها هنا الى السوق، زید کی بیوی نے اپنے باپ کی مدد کی، مدد کی نصرت زید کی بیوی نے، زوجۃ زید، نصرت زوجۃ زید اپنے باپ کی اباہو، نصرت زوجۃ زید اباہو۔ علماء اسلام، علماء اسلام بخیریت واپس آئے، واپس آئے رجع، علماء اسلام علماء الاسلام بخیریت سالمن، رجع علماء الاسلام سالمن۔ اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کا علم عطا فرما، اے اللہ یا اللہ ہمیں علم عطا فرما، آتنا العلم یا آتنا یا علمنا، علمہ یعلم تعلیم علم عطا کرنا، تو یا اللہ علمنا قرآن و حدیث کا علم، علم القرآن والحدیث، یا اللہ علمنا علم القرآن والحدیث۔ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول حضور پر درود و سلام ہو، حضور پر یعنی آپ پر، اوپر لکھا یعنی آپ پر، تو یا رسول اللہ ہے، اے اللہ کے رسول آپ پر درود و سلام ہو، علیک الصلاۃ والسلام، یا رسول اللہ ہے علیک الصلاۃ والسلام۔ حمد ہے اللہ کے لیے جو سارے جہاں کا مالک ہے، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ الحدیث النوری، نور والی حدیث، نور والی حدیث کا مطلب یہ ہے وہ حدیث جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی تخلیق کے بارے میں بیان کیا گیا، تو الحدیث النوری نور والی حدیث، حدیث نوری بھی کہا جاتا ہے اس کو، حدیث نوری۔ الحادث نوپید، الحادث نوپید، نوپید کیا؟ جو پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا۔ الایجاد پیدا کرنا، مصدر ہے یہ باب افعال کا، اوجد یوجد ایجاد، پیدا کرنا بنانا۔ اما رہا، تفصیل کے لیے آتا ہے یہ، جیسے میرے پاس زید اور بکر آئے، رہا زید تو اس نے سلام کیا، رہا بکر تو اس نے سلام نہیں کیا، تو اما رہا تفصیل کے لیے۔ شاء چاہا فعل ماضی ہے، شاء چاہا فعل ماضی۔ الشعاع کرن جھلک چمک پرتو، شعاع کا معنی کرن جھلک چمک پرتو، ایک ہی بات ہے، ایسا نہیں کہ چار معنی ہے اس کے، معنی ایک ہی ہے، لفظ الگ الگ ہیں۔ کرن جھلک چمک پرتو، چاروں کے معنی ایک ہی ہیں، الگ الگ لفظ ہیں، معنی ایک ہے۔ اور عکس بھی ہو سکتا ہے، عکس
किरण झलक चमक परतों अक्स। और बेअन, बेअन का माना है यूं, इस तरह के, यूं इस तरह के। अल आना अब, बे अबी अंता व उम्मी, मेरे माँ बाप हुजूर पर क़ुरबान। आप पर क़ुरबान या हुजूर पर क़ुरबान? मेरे माँ बाप हुजूर पर क़ुरबान। इद्दता अज्ज़ाइन, कई हिस्से। इद्दता का माने चंद, अज्ज़ा माने हिस्से, चंद हिस्से यानी कई हिस्से। जाला यदूरो, दौरा करता रहा। जाला रहा, यदूरो दौरा करता, दौरा करता रहा। अल बिदायतो आगाज़, शुरुआत। अन निहायतो आखिर। और उरीदो मैं चाहता हूँ, उरीदो मैं चाहता हूँ। अब ये हदीस है, हदीस नूरी, ये किसी एक तरकीब से मुताल्लिक़ नहीं है। फैज़ुल अदब हिस्सा अव्वल में इससे पहले जितने भी जुमले इस्तेमाल हुए तो वो कायम करदा उन्वान के तहत थे। मसलन उन्वान कायम किया, इसमें इशारा मुशारुन इलैह से मिलकर मुब्तदा, तो इसी उन्वान से मुताल्लिक़ जुमले थे। बतरकीब इज़ाफ़ी मुब्तदा, इसी से मुताल्लिक़ जुमले थे। बतरकीब इज़ाफ़ी ख़बर, तो इसी से मुताल्लिक़ जुमले थे। फ़ाइल बतरकीब इज़ाफ़ी, इसी से मुताल्लिक़ जुमले थे। ख़बर बफ़ेल व फ़ाइल, तो इसी तरह के जुमले थे। मफ़ूल बिही, इसमें इशारा मुशारुन से मिलके, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह से मिलके, मौसूफ़ सिफ़त से मिलके, तो इसी तरह के जुमले थे। लेकिन ये हदीस है, इसमें नूर का एक मज़मून बयान किया गया है, तो इसलिए इसमें किसी तरकीब का लिहाज नहीं है, बल्कि किसी भी तरकीब से मुताल्लिक़ हो वो जुमला इसमें इस्तेमाल हुआ है। इसलिए इस हदीस की तरकीब फैज़ुल अदब हिस्सा अव्वल के मुताल्लिमीन के लिए लायक नहीं है, क्योंकि फैज़ुल अदब के मुताल्लिमीन तलबा ने चंद तरकीबें पढ़ी हैं। 8 मरफ़ूआत में से 6 पढ़े हैं, 12 मंसूबात में से 8 पढ़े हैं, और इसमें भी जो कुछ पेचीदा मुग़लक़ तरकीबें हैं वो नहीं पढ़ी हैं। और इस हदीस में किसी मरफ़ू या किसी मंसूब का कोई लिहाज नहीं है, जैसा जुमला जैसा मकसद था वो बयान किया गया। तो कहने का मकसद ये है कि इस हदीस का फैज़ुल अदब अव्वल के मुताल्लिमीन को तरकीब ना कराई जाए, बल्कि ये महज़ इल्मी इज़ाफ़े के लिए उर्दू तर्जमा करा दिया जाए। तरकीब फैज़ुल अदब हिस्सा अव्वल के तलबा के लिए बहुत दुश्वार है इसकी, इसलिए मैं भी सिर्फ़ तर्जमे पर इक्तिफ़ा करूँगा। तो इल्म अन्नल्लाह जल्ला शानुहु अज़लियुन व अबदियुन, तुम जान लो कि अल्लाह जल्ला शानुहु अज़ली और अबदी है। तुम जान लो कि अल्लाह जल्ला शानुहु अज़ली और अबदी है। अज़ली और अबदी का मतलब
ازلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ازل سے ہو، یعنی جس کے وجود کے لیے کوئی ابتدا نہ ہو، اور ابدی، ابدی کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا یعنی جس کے وجود کے لیے انتہا نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے نہ تو کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا ہے۔ تم جان لو کہ اللہ جل شانہ ازلی اور ابدی ہے۔ لیس لوجودہ بدایۃ ولا نہایۃ، لیسا نہیں ہے، لوجودہ اس کے وجود کے لیے، بدایۃ کوئی ابتدا، ولا نہایۃ اور نہ کوئی انتہا۔ اس کے وجود کے لیے نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا ہے۔ یہ ازلی اور ابدی کا مطلب ہی بیان کیا گیا۔ وَأَمَّا الْعَالَمُ فَجَمِيعُهُ حَادِثٌ، لیکن عالم تو کل کا کل، فجمیعہ تو کل کا کل، حادث حادث ہے، لیکن عالم تو کل کا کل حادث ہے، نو پید ہے، پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا۔ لم یکن شیء منہ موجودا من قبل، لم یکن نہیں تھی، شیء کوئی چیز، منہ اس میں سے، اس میں سے کس میں سے؟ عالم میں سے، تو اس میں سے کوئی چیز نہیں تھی، موجوداً موجود، من قبل پہلے، سیدھا اردو محاورے میں ترجمہ ہوگا اس میں سے پہلے کوئی چیز موجود نہیں تھی، اور اس میں سے کوئی چیز، اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں اس کی کوئی چیز، یعنی عالم کی، پہلے سے اس کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، اس کی کوئی چیز پہلے سے موجود نہیں تھی۔ بل کل واحد منہ کان بعد ان اوجدہ اللہ تعالی، بلکہ کانا ہوئی، بلکہ ہوئی، کل واحد منہ اس میں سے ہر ایک کیا؟ ہر ایک چیز، بلکہ اس میں سے ہر ایک چیز ہوئی، اس میں سے مطلب اس کی، عالم کی، بلکہ اس کی ہر ایک چیز ہوئی، بل کل واحد منہ کانا، بلکہ اس کی ہر ایک چیز ہوئی، بعد ان اس کے بعد کہ اللہ نے اس کو پیدا فرمایا، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا، بلکہ اس کی ہر چیز اللہ کے پیدا کرنے کے بعد ہوئی، یہ ترجمہ ہو جائے گا، بلکہ اس کی ہر چیز اللہ کے پیدا کرنے کے بعد ہوئی۔ فلما شاء اللہ ایجاد العالم خلق نور النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل جمیع الاشیاء، تو جب اللہ نے عالم کو پیدا کرنا چاہا، تو جب اللہ نے عالم کو پیدا کرنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، قبل جمیع الاشیاء تمام چیزوں سے پہلے۔ تو جب اللہ نے عالم کو پیدا کرنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تمام چیزوں سے پہلے پیدا فرمایا۔ ثم خلق من النور المحمدی علیہ الصلاۃ والسلام کل شیء،
پھر نور محمدی علیہ الصلاۃ والسلام سے تمام چیزیں پیدا فرمائیں، کل شیء ہر چیز یا تمام چیزیں، تمام چیزیں پیدا فرمائیں، بین قسم شعاع النور المحمدی صلی اللہ علیہ وسلم عدت اجزائن، اس طرح کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرن کے کئی حصے کیے، قسمہ کیے یا تقسیم فرمایا۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرن کو کئی حصوں میں تقسیم فرمایا، وخلق منہا اور ان سے کئی حصوں سے، جو نور محمدی کے کئی حصے کیے، نور محمدی کے کرن کے جو کئی حصے کیے تو ان کئی حصوں سے قلم، لوح، عرش، کرسی اور اس کے علاوہ پیدا فرمایا، وخلق منہا اور ان سے یعنی کئی حصوں سے پیدا فرمایا، قلم، لوح، عرش، کرسی اور اس کے علاوہ۔ فنبینا صلی اللہ علیہ وسلم اول خلق اللہ، تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی پہلی مخلوق ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پہلی مخلوق ہیں۔ والآن اور اب، الآن اب یہ مفعول فیہ بنتا ہے، وقت ہے یہ اس لیے مفعول فیہ، اور اب اریدو میں چاہتا ہوں، اریدو یہ ارادہ یریدو ارادتاً باب افعال سے فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، اور اب میں چاہتا ہوں، ان یہ کہ ان جو ہے یہ موصول حرفی ہوتا ہے، اس کا ترجمہ یہ کہ، اور اب میں چاہتا ہوں یہ کہ اس میں میں سناؤں کا تم کو، الحدیث النوریہ حدیث نوری، نور والی حدیث، اور اب میں چاہتا ہوں یہ کہ میں تم کو نور والی حدیث سناؤں، نور والی حدیث، یہ سیدھا سیدھا لفظی ترجمہ ہوا۔ اردو محاورے میں ترجمہ کریں گے، اور میں اب تم کو نور والی حدیث سنانا چاہتا ہوں، چاہتا ہوں سب سے بعد میں آئے گا، اور میں اب تمہیں نور والی حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے، باب افعال سے، سمع یسمع اس کا معنی ہے سننا، اور باب افعال سے اسمع یسمع اسماعا اس کا معنی ہے سنانا، اسی لیے ترجمہ کیا گیا تم کو سنانا چاہتا ہوں، اور اب میں تمہیں نور والی حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ یہ مصدری ترجمہ ہو گیا، ان فعل کے ساتھ مصدر کے معنی میں ہو جاتا، اور میں اب تمہیں نور والی حدیث سنانا چاہتا ہوں، مصدری ترجمہ ہوا۔ اور اگر مصدری ترجمہ نہ کریں تو ترجمہ ہوگا اور میں اب چاہتا ہوں
یہ کہ تمہیں نور والی حدیث سناؤں۔ تب ترجمہ اس طرح ہوگا، اور اب میں چاہتا ہوں یہ کہ تمہیں نور والی حدیث سناؤں۔ یہ کہ ترجمہ کر کے اس طرح ہوگا، وَهُوَ طویل جداً، وَهُوَ اور وہ طویل جداً بہت لمبی ہے، طویل لمبی، اور وہ بہت لمبی ہے۔ وَأَنْقُلُ ہا ہونا منہ قلیلاً، یہ جداً جو ہے تمیز بنتا ہے، تمیز نسبت، جداً تمیز نسبت، تمیز نسبت پیچھے ترکیبوں میں آ گیا ہے، طلباء کے لیے یہ مشکل نہیں ہے۔ تو طویل یہ اسم فاعل، اور ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، اور جداً تمیز نسبت، اسم فاعل اپنے فاعل اور تمیز نسبت سے مل کر یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہو جائے گی ہوا کی۔ ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَأَنْقُلُ ہا ہونا منہ قلیلاً، انقلو فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ، معنی ہے نقل کرنا، اور میں نقل کر رہا ہوں، ہا ہونا یہاں، منہ اس میں سے، یعنی حدیث نوری میں سے، قلیلاً تھوڑا، اور میں یہاں اس میں سے تھوڑا نقل کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں۔ قلیلاً یہ انقلو کا مفعول بھی ہے، اور ہا ہونا مفعول فیہ۔ روا عبد الرزاق ابن حمام، روا یروی روایتاً بیان کرنا، تو عبد الرزاق بن حمام نے روایت کیا، عن جابر، صحابی جابر رضی اللہ عنہ سے، عبد الرزاق بن حمام نے صحابی جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، بیان کیا۔ الصحابیہ یہ جابر کی صفت ہے۔ قال قلت یا رسول اللہ، انہوں نے کہا، حضرت جابر صحابی نے کہا، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، قلت میں نے کہا اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ یہ ترکیب پیچھے آ گئی ہے، اس لیے طلباء سے اس کی ترکیب کرائیں۔ بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، اخبر یہ فعل امر ہے، باب افعال سے، بتائیے، نی مجھے بتائیے، عن اول شیء یہ شیء موصوف ہے، اور خلقہ اللہ یہ پورا جملہ صفت ہے، تو اس لیے شیء میں ترجمے میں کہیں گے اس پہلی چیز کے بارے میں، اس پہلی چیز کے بارے میں۔
جب کوئی نکرہ موصوف ہو اور اس کی صفت جملہ ہو تو اس نکرہ کے ساتھ اس طرح کے الفاظ لگائے جاتے ہیں۔ تو ترجمہ ہوگا، مجھے بتائیے اس پہلی چیز کے بارے میں جس کو خلقہ میں جو ہو ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا قبل الاشیاء، تمام چیزوں سے پہلے، قبل الاشیاء تمام چیزوں سے پہلے۔ مجھے اس پہلی چیز کے بارے میں بتائیے، مجھے سب سے پہلی اس چیز کے بارے میں بتائیے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے پیدا فرمایا۔ قال، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جابرو، اے جابر، ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی نے، قد خلق، پیدا فرمایا ہے، قد تحقیق اور تقریب کے لیے ہے، یقیناً پیدا فرمایا ہے، بلکہ صرف تحقیق کے لیے، کیونکہ تقریب وہاں ہوتی ہے، تقریب ماضی بحال وہاں کی جاتی ہے جہاں فعل واقع ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا ہوتا۔ اب یہاں تو سرکار کے نور کو پیدا ہوئے بہت لمبی مدت ہو چکی ہے، تمام انبیاء آ گئے، اس سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، تو بہت لمبا زمانہ ہے، تو صرف تحقیق کے لیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے یقیناً پیدا فرمایا، اور ہے کا لفظ بول سکتے ہیں اردو میں، یہ ہے، لفظ ہے بھی ایسے موقع پر تحقیق کا ہی فائدہ کرتا ہے۔ جس طرح قد ہمیشہ تقریب ماضی بحال کے لیے نہیں ہوتا، اسی طرح اردو میں لفظ ہے یہ بھی ہمیشہ تقریب ماضی بحال کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ کبھی صرف تحقیق کے لیے ہی ہوتا۔ جیسے کہا جائے زید عالم ہو گیا ہے، یا زید نے پڑھ لیا ہے، تو ہے یہ جو ہے تحقیق کے لیے ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ابھی ابھی پڑھا ہے۔ اگر وقت زیادہ بھی ہو گیا ہو تب بھی اس طرح کا جملہ بول دیا جائے گا کہ زید نے پڑھ لیا ہے۔ یا زید عالم ہو گیا ہے، چاہے عالم ہوئے بہت زمانہ ہو گیا ہو، تو ہے کا لفظ جوڑ سکتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے قبل الاشیاء، تمام چیزوں سے پہلے، نور نبی کا، تمہارے نبی کے نور کو، من نور ہی، اپنے نور سے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے یقیناً پیدا فرمایا ہے، تمام چیزوں سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔
بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے تمام چیزوں سے پہلے یقیناً پیدا فرمایا ہے۔ فجعل ذالک النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ تعالی۔ یہ جعل افعال مقاربہ میں سے ہے، ترجمہ ہوگا فجعل ذالک النور، تو وہ نور لگا، یدورو گھومنے، دارا یدورو دوران گھومنا، تو وہ نور گھومنے لگا بالقدرت قدرت سے، حیث شاء اللہ جب تک اللہ نے چاہا، یا جہاں اللہ نے چاہا، تو وہ نور قدرت سے گھومنے لگا جہاں اللہ نے چاہا، جہاں اللہ چاہتا وہاں وہ نور گھومتا، اس نور کو سیر کرائی جاتی۔ تو فجعل ذالک النور، تو وہ نور یدور بالقدرت قدرت سے گھومنے لگا، جہاں، حیث و جہاں، یہ حیث جو ہے ظرف مکان ہے، تو اس لیے جہاں ترجمہ ہوگا، جہاں اللہ نے چاہا۔ ولم یکن، اور نہیں تھا، لم یکن نہیں تھا، فی ذالک الوقت، اس وقت میں، اور اس وقت میں نہیں تھا لوح، لوح نہیں تھی، ولا قلم، اور نہ قلم، ولا جنی، اور نہ کوئی جن، یہ جنی جن کا واحد ہے، جن اس میں جنس ہے، اور جنی اس کا واحد، ولا انسی، اور نہ کوئی انسان، اس وقت میں لوح نہیں تھا، اور نہ قلم، اور نہ کوئی جن، اور نہ انسان۔ فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق قسم ذلک النور اربعۃ اجزاء۔ تو جب، فلما تو جب، یہ لما جو ہے حین کے معنی میں مفعول فی مقدم ہوتا، تو جب اللہ نے چاہا، اللہ تعالیٰ نے، تو جب اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ کہ وہ مخلوق کو پیدا کرے، تو جب اللہ تعالیٰ نے چاہا یہ کہ وہ مخلوق کو پیدا کرے، تو ان اس کا ترجمہ یہ کہ بھی ہو جائے گا، اور مصدری ترجمہ بھی ہو سکتا۔ مصدری ترجمہ اس طرح کریں گے، تو جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا، پیدا کرنا، یہ مصدری ترجمہ ہو گیا، تو جب اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا، قسم، تو تقسیم کیا، بانٹا، ذالک النورا، اس نور کو، اربعۃ اجزاء، 4 حصوں میں، تو اس نور کو 4 حصے کیا، بانٹا، یہ قسمہ کا مفعول بھی دوم بنے گا، اربعۃ اجزاء، اور ذالک النورا یہ مفعول بھی اول۔ اب یہ بات الگ ہے کہ جب اردو میں ترجمہ کیا جائے گا
تو میں ترجمہ آئے گا 4 حصوں میں. تو اللہ نے قسمہ میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل ہے جو اللہ کی طرف اس میں جلالت کی طرف لوٹے گی. تو اس نے اس نور کو 4 حصوں میں بانٹا یا اس نور کے 4 حصے کیے یا اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم فرمایا. ایک ہی بات ہے. فخلق من الجزء الاول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش. تو خلقہ اس نے پیدا فرمایا من الجزء الاول پہلے حصے سے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے جو 4 حصے ہوئے تو اس میں سے پہلے حصے سے پیدا فرمایا القلم قلم پیدا فرمایا. یہ من الجزء الاول یہ ظرف لغو مقدم ہے خلقہ کا، اور القلم یہ مفعول بھی ہے جو ظرف سے مؤخر ہے. تو اس نے پہلے حصے سے قلم پیدا فرمایا اور دوسرے سے لوح پیدا فرمائی، لوح، اور تیسرے سے عرش پیدا فرمایا. ثم قسم الجزء الرابع 4 اجزاء. ثم پھر قسم تقسیم کیا یا بانٹا الجزء الرابع چوتھے حصے کو 4 اجزاء 4 حصوں میں. پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں بانٹا، تقسیم فرمایا. فخلق من الاول حملۃ العرش. فخلق تو پیدا فرمایا، من الاول پہلے سے کیا یعنی من الجزء الاول، جز کو ذکر نہیں کیا کہ پہلے آئی گیا ہے اور قرینہ موجود ہے. پہلے سے یعنی پہلے جز سے، پہلے حصے سے. تو پیدا فرمایا پہلے حصے سے حملہ. یہ حملتن جو ہے حامل کی جمع ہے، جیسے طلبتن طالب کی جمع ہے. تو حملتن حامل کی جمع، اور حامل کا معنی ہے اٹھانے والا. تو حملہ کا معنی ہو جائے گا اٹھانے والے. عرش کو اٹھانے والے. عرش کو اٹھانے والے ہیں کون؟ فرشتے ہیں. تو ترجمہ ہوگا عرش کو اٹھانے والے فرشتے. تو پہلے حصے سے عرش کو اٹھانے والے فرشتے پیدا فرمائے. وَمِنَ الثَّانِي الْكُرْسِيَّ. ثانی کی یا پر کسرہ لگا ہے، یہ غلط ہے. اوپر آیا من الثانی اللوح، اس میں یا پر کسرہ نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے کیونکہ ثانی اس میں منقوص ہے اور یہاں یہ حالت جری میں ہے. تو حالت جری میں اس میں منقوص کا اعراب تقدیری ہوتا، یا ساکن رہے گی، کسرہ نہیں آئے گا. البتہ حالت نسبی میں لفظی فتحہ آتا ہے، تو حالت نسبی میں یہاں ہے نہیں، تو اس لیے یا ساکن رہنی ہے. وَمِنَ الثَّانِي الْكُرْسِيَّ، من الثَّانِي الْكُرْسِيَّ نہیں، وَمِنَ الثَّانِي الْكُرْسِيَّ، اور دوسرے سے کرسی پیدا فرمائی. دوسرے سے
دوسرے حصے سے، وَمِنَ الثَّالِثِ باقی الملائکہ، یہاں ٹھیک ہے باقیہ کی یہاں پر زبر، باقی بھی اس میں منقوص ہے، تو یہ جو ہے مفعول بھی ہے، جیسا الکرسیہ مفعول بھی ہے۔ اور تیسرے سے باقی فرشتے پیدا فرمائے۔ ثم قسم الرابع اربعۃ اجزاء، پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں بانٹا۔ پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں بانٹا۔ فخلق من الاول السماوات ومن الثانی الارضین ومن الثالث الجنۃ والنار، تو پہلے سے پیدا فرمائے السماوات آسمان، سماوات سما کی جمع ہے، معنی ہے آسمان، تو پہلے سے آسمان پیدا فرمائے، وَمِنَ الثانی، اور دوسرے سے، یہاں بھی ثانی کی یہاں پر کسرہ غلط ہے، اور دوسرے سے زمینیں، الردین زمینیں مفعول بھی ہے، اور جمع مذکر سالم ہے، یہ اردین اردون ہے اصل میں، حالت رفع میں اردون، تو جمع مذکر سالم حالت نصبی میں یا مقام مکسور کے ساتھ ہے، اس لیے اردین، اردن کی جمع ہے، اور دوسرے سے زمینیں، وَمِنَ الثالث، اور تیسرے سے الجنۃ والنار، جنت اور دوزخ، اور تیسرے سے جنت اور دوزخ۔ یہ پورا ترجمہ کرنے کے بعد خلقہ کا ترجمہ کیا جائے تو پہلے سے آسمان، اور دوسرے سے زمینیں، اور تیسرے سے جنت اور دوزخ پیدا فرمائے، یہ ہوگا اردو محاورے میں ترجمہ، پیدا فرمائے بعد میں کیا جائے تو پہلے سے آسمان، اور دوسرے سے زمینیں، اور تیسرے سے جنت اور دوزخ پیدا فرمائے۔ ثم قسم الرابع اربعۃ اجزاء، ثم پھر قسم بانٹا، تقسیم فرمایا، الرابع یعنی الجزء الرابع چوتھے حصے کو، پھر چوتھے حصے کو بانٹا، اربعۃ اجزاء 4 حصوں میں، پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں بانٹا، الی آخر الحدیث، حدیث کے آخر تک، پھر اسی طرح سلسلہ چلا تمام مخلوق کے پیدا ہونے تک۔ نور کو 4 حصوں میں بانٹا جاتا رہا، 3 حصوں سے مخلوقات پیدا کی جاتی رہیں، چوتھے کو بانٹا جاتا رہا، الی آخر الحدیث، حدیث کے آخر تک۔ حدیث نوری بیان کی گئی، اب اس حدیث نوری کی سند کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اعلم ان ھذا الحدیث قد رواہ الامام البیہقی ایضا فی دلائل النبوۃ نحو روایت عبد الرزاق۔ اعلم تم جان لو، انا یہ کہ،
یہ انا موصول حرفی ہے، تو تم جان لو یہ کہ، اور خالی کہ سے بھی ترجمہ کیا جا سکتا، تم جان لو کہ حاضل حدیثہ، یہ حدیث کے بجائے ترجمہ کریں گے اس حدیث کو، قد رواہ روایت کیا ہے۔ ویسے لفظی ترجمہ ہوگا تم جان لو کہ یہ حدیث اس کو قد رواہ ہو، تم جان لو کہ یہ حدیث یا اس حدیث اس کو روایت کیا امام بیہقی نے بھی، تو اس حدیث اس کو یعنی اسی حدیث کو، تو اس لیے سیدھا سیدھا ترجمہ کر دیتے ہیں اس حدیث کو، تم جان لو کہ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بیہقی نے، امام بیہقی نے بھی دلائل النبوہ میں۔ دلائل النبوہ یہ امام بیہقی کی حدیث کی کتاب ہے، تو اس میں امام بیہقی نے اس حدیث نوری کو روایت کیا ہے۔ اب روایت کرنے کا انداز کیسا ہے، کس راوی کی طرح انہوں نے روایت کیا ہے، تو وہ روایت کا انداز بیان کیا جاتا ہے مفعول مطلق نوعی سے، نحوہ، یہ نحو مفعول مطلق بنے گا نوع کے لیے، نحوہ روایت عبد الرزاق، امام عبد الرزاق کی روایت کی طرح، امام عبد الرزاق کی روایت کی طرح، وَأَخَذَهُ بِالْقَبُولِ أَكَابِرُ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ، وَأَخَذَهُ اور اس کو لیا، اخذ یاخذ لینا، اور اس کو لیا، اس کو یعنی اسی حدیث نوری کو، ہو ضمیر کا مرجع الحدیث النوری، اور اس کو لیا بالقبول مقبولیت کے ساتھ اسلام کے بڑے بڑے عالموں نے، اکابر علماء، بڑے بڑے علماء، یہ ترکیب مضاف مضاف الیہ کی ہے لیکن ترجمہ موصوف صفت کا کیا جائے گا۔ عرب محاورے میں کچھ ترکیبیں ایسی ہیں جو موصوف مضاف مضاف الیہ کی ہیں لیکن ترجمہ موصوف صفت کا کیا جاتا، انہی میں سے یہ بھی ہے اکابر علماء، بڑے بڑے عالم، اس کو مقبولیت کے ساتھ اسلام کے بڑے بڑے عالموں نے لیا، یعنی حدیث کو مقبول مانا ہے بڑے بڑے علماء نے۔ وَاعْتَمَدُوا عَلَيْهِ اور اس پر، علیہ اس پر اعتماد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، حدیث نوری پر اعتماد اور بھروسہ کیا ہے، بھروسہ کیا یعنی اس حدیث کو حدیث صحیح قرار دیا ہے، مقبول قرار دیا ہے، غیر صحیح یا مردود حدیث قرار نہیں دیا، تو وَاعْتَمَدُوا عَلَيْهِ اور اس پر بھروسہ کیا، وَهُمُ الْإِمَامُ الْقَسْطَلَانِيُّ وَالْإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ الْمَكِّيُّ وَالْعَلَّامَةُ الزُّرْقَانِيُّ وَالْعَلَّامَةُ الْفَاسِيُّ وَالشَّيْخُ عبد الحق الدہلوی وغیرہم۔ اب یہ جو بیان ہوا کہ اس حدیث کو اسلام کے بڑے بڑے علماء نے لیا ہے،
مقبولیت کے ساتھ اس پہ بھروسہ کیا، تو وہ بڑے بڑے علماء کون ہیں؟ اسلام کے بڑے بڑے علماء کون ہیں؟ تو وہ اسلام کے بڑے بڑے علماء بیان کیے جا رہے ہیں، اور وہ امام قسطلانی اور امام ابن حجر مکی اور علامہ زرقانی اور علامہ فاسی اور شیخ عبدالحق دہلوی اور ان کے علاوہ ہیں، اور وہ یعنی اسلام کے بڑے بڑے علماء امام قسطلانی، امام ابن حجر مکی، علامہ فاسی، علامہ زرقانی، علامہ فاسی اور شیخ عبدالحق دہلوی اور ان کے علاوہ ہیں۔ ملأ اللہ تعالی قبورہم نورا، ملأ یملأ کا معنی ہے بھرنا، یہ دعائیہ جملہ ہے، ماضی کا صیغہ ہے یہ ملأ، لیکن ترجمہ مضارع میں کیا جائے گا، اللہ تعالی بھر دے، اللہ تعالی بھر دے، قبورہم ان کی قبروں کو، نوراً نور سے، اللہ تعالی ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ قبور قبر کی جمع ہے، اور قبورہم بترکیب اضافی مفعول بھی اول ہے، نوراً یہ مفعول بھی دوم ہے، اللہ تعالی ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ تو عربی میں دونوں قبورہم اور نوراً یہ مفعول بھی بنیں گے، لیکن اردو میں جب ترجمہ کیا جائے گا تو نور کے ساتھ سے کا لفظ لایا جائے گا۔ یہ بارہا بتایا جا چکا کہ ایک زبان کا محاورہ دوسری زبان سے مختلف ہو سکتا ہے، تو عربی زبان میں ملأ کے ساتھ من کا محاورہ نہیں ہے، من استعمال نہیں کیا جاتا دوسرے مفعول بھی پر، لیکن اردو میں آئے گا، اردو میں کیا جاتا ہے، لفظ سے اردو میں استعمال کیا جاتا، تو اس لیے اردو میں لائیں گے، اللہ تعالی ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اس کا ترجمہ دوبارہ دیکھیں، تم جان لو کہ اس حدیث کو امام بیہقی نے بھی دلائل النبوہ میں عبد الرزاق کی روایت کی طرح روایت کیا ہے۔ یہ ہوگا اردو محاورے میں ترجمہ، روایت کیا ہے یہ بعد میں۔ تم جان لو کہ اس حدیث کو امام بیہقی نے بھی دلائل النبوہ میں عبد الرزاق کی روایت کی طرح روایت کیا ہے۔ ایسے موقعوں پر بعد میں ہی بولا جاتا ہے، جیسے کہا جائے کہ میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا، یا میں نے زید کے مارنے کی طرح مارا، تو مارا بعد میں آئے گا۔ اسی طرح عبد الرزاق کی روایت کی طرح روایت کیا ہے، اور اس کو مقبولیت کے ساتھ اسلام کے بڑے بڑے عالموں نے لیا، بلکہ اسی قد روا پہ معطوف ہے، تو اس میں بھی ہے کا لفظ آ جائے تو تھوڑا حسن آ جائے گا، اور اس کو اسلام کے بڑے بڑے عالموں نے مقبولیت کے ساتھ لیا ہے، اور اس پر انہوں نے بھروسہ کیا ہے بڑے بڑے علماء نے، اور وہ یعنی بڑے بڑے علماء، اور وہ امام قسطلانی، امام ابن حجر مکی اور علامہ زرقانی اور علامہ فاسی اور شیخ عبدالحق دہلوی اور ان کے علاوہ ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو، بڑے بڑے علماء کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ قاموس و بعض الکلمات العربیت، کچھ عربی کلمات کی فہرست۔ الاحتفال سالانہ، الاحتفال السنوی سالانہ جلسہ۔ الباخرۃ اسٹیمر، بحری جہاز، سمندری جہاز۔ البائت باسی، البوابۃ پھاٹک۔ التدخین سگریٹ وغیرہ پینا۔ التصدیر اخبار رسالہ جاری کرنا۔ التعریب عربی بنانا۔ الجریدۃ اخبار۔ الشارع سڑک، روڈ۔ الشائی چائے۔ الشمسیۃ چھتری۔ طلیق الوجہ ہنسمکھ۔ الطیارۃ ہوائی جہاز۔ الفندق ہوٹل۔ القاطرۃ ریلوے انجن۔ القعادۃ چارپائی۔ الدراجۃ سائیکل۔ الدراست پڑھنا۔ الدولت حکومت۔ الزعیم لیڈر۔ زیت الغاری مٹی کا تیل۔ الساعۃ گھڑی اور بجے۔ گھڑی کے معنی میں بھی آتا ہے اور بجنے کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے اس وقت کیا بجا ہے۔ السجار سگریٹ اور التدخین سگریٹ پینا۔ السمیع ہمنام۔ السیارۃ موٹر۔ قلم الحبر فونٹین پن، فونٹین پن یعنی روشنائی والا قلم۔ اللغۃ الانجلیزیۃ انگریزی زبان۔ المجلۃ رسالہ ماہنامہ۔ المحطۃ اسٹیشن۔ المعبد پختہ سڑک۔ پختہ، المعبد کا معنی پختہ، یہ سڑک کے لیے استعمال کیا جائے گا، یعنی الشارع کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ المنشف تولیہ۔ الحنادق ہندو قوم، یہ جمع ہے الہندوکیو کی، الہندوکیو اس کا واحد ہے، الہندوکیو ہندو۔ ثما، یہ ہے ثما، اس کا معنی ہے وہاں، اور ایک حرف عطف ہے ثم، اس کا معنی ہے پھر، تو ثما وہاں، یہ اس میں اشارہ ہے مکان کے لیے۔ تو یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔